اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما قضینا علیہ الموت ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تأکل من سأتہ فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین۔ پھر جب ہم نے سلیمان کی موت کا فیصلہ کیا تو ان جناتوں کو سلیمان کی موت کا پتہ زمین کے کیڑے کے ذریعے پتہ چلی جو سلیمان کے عصا کو کھا رہی تھی۔ پھر جب سلیمان گر پڑے تو جناتوں پر یہ بات واضح ہوئی کہ وہ لوگ اگر غیب کا علم جانتے تو اس مشقت بھرے کام میں ٹھہرے ہوئے نہ رہتے۔ سورہ سبا کی تفسیر چل رہی ہے اور سورہ سبا کے آغاز میں آپ کو یہ بات بتلائی گئی ہے کہ اس صورت کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت اور ان کے اوپر ہونے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام و احسانات کا تذکرہ موجود ہے۔ چنانچہ آیت نمبر 9 سے ہی حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر کی گئی نعمتوں کا تذکرہ چل رہا ہے، اور یہ بات بتلائی گئی کہ ان دونوں بزرگ شخصیتوں کو نبی اور رسول بھی بنایا گیا اور سارے جہان کی سلطنت انہیں عطا کی گئی۔ انسانوں کے ساتھ ساتھ جناتوں پر بھی ان کی بادشاہت قائم تھی۔ چرند و پرند، ہوا، پہاڑ، یہ سب ان کے حکم کے تابع تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو ان کے لیے مسخر کر دیا تھا، ان سے یہ کام لیا کرتے تھے بڑے بڑے، اور وہ ان کی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ اس کی ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بھی بتلائی کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ نے جناتوں کو بھی مسخر کر دیا تھا، اور وہ لوگ ان کے لیے محراب یعنی بلند بلند عمارتیں بنایا کرتے تھے، بڑے بڑے حوض بنایا کرتے تھے، تصویریں بنایا کرتے تھے، اور بڑی بڑی دیگیں بھی ان کے لیے تیار کیا کرتے تھے۔ یعنی وہ کام جو بظاہر انسانوں کے لیے کرنا کیا تھا، مشکل تھا، ان کاموں کی سپردگی سلیمان علیہ السلام نے جناتوں کے حوالے کر رکھا تھا، اور جنات سلیمان علیہ السلام کے خوف سے اتنے بڑے بڑے مشقت آمیز کاموں کو انجام دیا کرتے تھے۔ اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے خاندان والوں کو حکم دیا کہ اعملوا آل داؤد شکرا، کہ اے داؤد کے خاندان والوں تم ایسا عمل کیا کرو جس کے اندر شکر کا اظہار ہو، یعنی تم لوگ شکر گزار بنو، کیونکہ تمہارے آباء و اجداد کے اوپر اور تمہارے خاندان والوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی نعمتیں عطا کر رکھی۔ لہذا اس کے نتیجے میں نے آپ کو یہ بات بتلائی تھی کل، ایک تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی کا یہ معمول بنا رکھا تھا کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کیا کرتے تھے۔ اسی کے ساتھ رات کے مکمل حصے کو انہوں نے 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ نصف حصہ سوتے تھے اور 1/3 حصہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے روزانہ رات میں، اور پھر آخری 1 حصہ آرام فرمایا کرتے تھے۔ اسی کے ساتھ یہ بات بھی روایت سے ثابت تھی جو کل میں نے بتلائی تھی آپ کو، کہ داؤد علیہ السلام کے خاندان میں کبھی ایسا وقت نہیں گزرا کہ کوئی نہ کوئی بندہ ان کے خاندان کا
اللہ کی عبادت میں مشغول نہ ہو، یعنی کوئی نہ کوئی بندہ اللہ کی عبادت میں لگا رہتا تھا۔ اسی آیت پر اور اسی حکم پر عمل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف شکر کا تحفہ پیش کرنے کے لیے۔ چنانچہ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب یہ حکم دیا گیا اس ٹکڑے کے ذریعے اعملوا علی داؤد الشکرا، کہ داؤد کے خاندان والوں تم لوگ ایسا عمل کیا کرو جس کے ذریعے کیا ہو، شکر کا اظہار ہو، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا کہ میرے پروردگار، ہم آپ کا شکر کیسے بجا لا سکتے ہیں، جبکہ معاملہ یہ ہے کہ کیسے آپ کا شکر ادا کرنا اس کی توفیق بھی آپ ہی دیتے ہیں، یہ بھی آپ کی طرف سے کیا ہے، ایک درجے کا انعام ہے۔ ایک تو انعام دیا جانا، اس کے ساتھ ساتھ اس انعام پر شکر ادا کرنا، اس کی توفیق بھی کون دے رہا ہے، آپ ہی دیتے ہیں، لہذا یہ توفیق خود ایک انعام ہے۔ تو شکر کا جو حق ہے وہ ہم ادا نہیں کر سکتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے داؤد شکرتا، تم نے شکر کو ادا کر دیا، شکر کا جو اعلیٰ درجہ تھا اس کی ادائیگی تم نے کر دی۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے اپنے آپ کو اس بات سے عاجز سمجھ لیا کہ تم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو اپنے بندوں پر جو انعام ہوتا ہے اس کے مکمل شکر کی ادائیگی بندوں کے بس میں بھی نہیں ہے، مکمل شکر کی ادائیگی بندوں کے بس میں بھی نہیں ہے۔ اس وجہ سے شیخ سعدی علیہ رحمٰن نے کہا کہ انسان جو ایک سانس لیتا ہے اس کے ساتھ اسے دو نعمتیں حاصل ہوتی ہیں، خراب ہوا باہر نکلتی ہے، اچھی ہوا جسم کے اندر داخل ہوتی ہے۔ تو آدمی اگر اپنے ہر ایک سانس کے بدلے زیادہ سے زیادہ ایک ہی مرتبہ شکر ادا کر سکتا ہے، حالانکہ اس کو جو انعام حاصل ہو رہا ہے وہ کتنا ہو رہا ہے، دو ہو رہا ہے، تو کیا پتہ چلا کہ انسان عاجز ہے، انسان قاصر ہے، انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر کی ادائیگی کا حق ادا کر سکے۔ تو یہ عجز کا اظہار بھی حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں اللہ نے کہا کہ تو نے واقعتاً شکر کی ادائیگی کر دی اور تو اس درجے کو پا لیا جس درجے کو انبیاء کرام ہی پایا کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یعنی حقیقت ہے یہ انسان کے بس میں، اگر انسان اپنے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا استحضار کرے تو انسان کو اندازہ ہوگا کہ جتنا اللہ کا انعام اور احسان ہمارے اوپر ہے اس درجے کا شکر مدد اللہ کا ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک سانس سے ملنے والے فائدے پر بھی زیادہ سے زیادہ آدمی ایک سانس میں ایک ہی مرتبہ الحمدللہ کہہ سکتا ہے، ایک ہی مرتبہ اللہ کے لیے کوئی عمل کر سکتا ہے جس کے ذریعے اللہ کے شکر کی ادائیگی ہو، اور ایک سانس سے ہمیں 2-3 فائدے حاصل ہو رہے ہیں، تو کیسے برابری ہو سکتی ہے اور کیسے اس کا حق ادا ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود قرآن نے جو شکوہ کیا، کہا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، حقیقت یہ کہ بہت کم بندے ہی شکر گزار ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، لوگوں سے ملیے جلیے، باتیں کیجئے، اکثر لوگوں کی زبان پر شکایتیں ضرور ہوتی ہیں لیکن شکر کے الفاظ ملنا مشکل ہے۔ ایک رسمی طور پر شروع میں آپ کو کہہ دیں گے الحمدللہ، لیکن اس کے بعد جہاں بات آپ اور تفصیل سے کریں گے تو پھر ان کی شکایتیں ہوں گی، وہ یہ بھی مسئلہ ہے، یہ بھی مسئلہ ہے، یہ بھی مسائل ہے، یہ بھی مسائل ہے، اس میں بھی الجھے ہوئے ہیں، اس میں بھی الجھے ہوئے ہیں۔ انسان فطری طور پر کیا ہے، ناشکرہ ہے، اور بہت کم بندے ہوتے ہیں جو اللہ کے شکر گزار ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ بہت اہم صفت ہے جو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ میں نے کئی مرتبہ آپ لوگوں کو کہا اس طرح کی آیتوں کی تفصیل کے ضمن میں کہ دیکھیے، روزانہ جیسے ہم کچھ دیر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تسبیح و تقدیس بیان کرتے ہیں، ویسے کچھ وقت ہم اللہ کے شکر کی ادائیگی کے لیے کچھ الفاظ بھی ادا کریں، جیسے کچھ نہیں تو الحمدللہ، اس کا ذکر روزانہ اگر صبح و شام ہم 100 مرتبہ کر لیں، یا روزانہ سونے سے پہلے جب ہم اپنے بستر پر جاتے ہیں اور بہت سی دعائیں پڑھتے ہیں تو اس دعاؤں کے پڑھنے کے وقت اگر ہم سونے سے پہلے چند الفاظ اللہ کے سامنے یا 2 رکعت نمازی شکرانے کے طور پر کہ یا اللہ میرے پروردگار، آج کا دن تو نے میرے اوپر اتنا انعام دیا، میں اس طریقے سے آج دن گزارا، رات میں اپنے بال بچوں کے ساتھ اپنے گھر میں سکون کی نیند سو رہا ہوں، تیرا یہ بڑا کرم ہونا۔ کئی لوگ ہیں جو سفر میں ہیں، کئی لوگ ہیں جنہیں سکون کا بستر میسر نہیں ہوا، کئی لوگ ہیں جن کی یہی آنے والی رات ہاسپٹل کے بیڈ پر گزر رہی ہے، کئی لوگ ہیں جو
طرح طرح کے مشکلات میں پھنسے ہیں، میں سکون کے ساتھ اپنے فیملی اپنے پریوار کے ساتھ سونے جا رہا ہوں، اور یہ سارا انعام کیا ہے؟ تیرا ہی دیا ہوا ہے۔ لہذا اس کے شکر میں انسان کیا کرے؟ روزانہ 2 رکعت نماز ہی پڑھ لے تو کچھ تو شکر کی ادائیگی ہوگی، اور یہ مزاج بنانے سے ہوگا، یہ کیفیت ادا کرنے سے ہوگی۔ دیکھیے ایک نبی اور ایک رسول کے لیے شرعی طور پر یہ بات ثابت ہے کہ وہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے مغفرت کیے ہوئے بندے ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود اتنی عبادتیں جو یہ لوگ کر رہے ہیں وہ کس لیے کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رات میں اتنی عبادت کیا کرتے تھے کہ آپ کا پیر ورم ہو جاتا تھا کھڑے کھڑے، آپ کا پیر مبارک ورم ہو جاتا تھا کھڑے کھڑے۔ یہ کیا تھا؟ یہ شکر کی ادائیگی تھی، یہ احساس تھا۔ حضرت خود عائشہ نے کہا تھا نا کہ یا رسول اللہ آپ اتنا اپنے آپ کو مشقت میں کیوں ڈالتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں ایسا بندہ نہ بنوں جو کیا ہو؟ شکر گزار ہو، یعنی میرے رب کا میرے اوپر اتنا انعام اور احسان ہے تو مجھے بھی تو اس کے شکر کی ادائیگی کے لیے کچھ مشقت اٹھانا چاہیے۔ یہ مزاج بنانے سے ہوگا، عمل کے اندر چونکہ اس طرف توجہ نہیں ہوتی ہم لوگ کی عام طور پر کہ ہم یہ بھی کریں کہ بھائی میں نے کہا نا ایک دن کا بھی اگر آپ تصور کریں تو صبح اللہ نے اٹھایا، پانی پلایا، کھانا کھلایا، طبیعت ہماری اچھی ہے، ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، بال بچے ہمارے سامنے، کسی حادثے کے ہم شکار نہیں ہیں، ورنہ روزانہ اخبار اٹھائیے ہزاروں حادثے ہوتے ہیں دنیا کے اندر، ہم ان حادثوں سے محفوظ ہیں، ہمیں نماز کی توفیق ہوئی، ہمارے گھر والے خیر و عافیت کے ساتھ ہیں، ہمارے بال بچے خیر و عافیت کے ساتھ ہیں، ہمارے پاس کھانے کے لیے فریج میں سامان موجود ہے، ہمیں بہت زیادہ مشقت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ پیسے بھی موجود ہے، کوئی ضرورت پڑ جائے تو خرچ کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ ساری وہ نعمتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں اور آپ کو دی گئی ہے، ان نعمتوں کا استحضار کریں گے تو شکر کا جذبہ بھی پیدا ہوگا۔ اس طرف چونکہ عام طور پر توجہ نہیں ہوتی ہے، جس کی بنیاد پر ہم کیا ہوتے ہیں؟ ناشکرے بنے چلے جاتے ہیں، اور شکوہ شکایت کی طرف کا بہت زیادہ ماحول ہے، ہر آدمی اپنی زبان پر 4 الفاظ شکایت کی رکھتا ہے، تو ہم بھی اس ماحول میں ڈھل کر اپنی زبان کو شکوہ شکایت سے آلودہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ لہذا حضرت داؤد علیہ السلام کے خاندان والوں کے شکر گزاری کا جو عمل تھا اس سے ہمیں اور آپ کو بھی سبق لینا چاہیے۔ چنانچہ یہ تو گزشتہ آیت کا جو ٹکڑا تھا اعملوا آل داؤد شکرا، اس کے اوپر بات آئی۔ آج کی جو ایک آیت ہے جس کے اوپر کل بھی تھوڑی سی توجہ دی گئی تھی، وہ آیت ہے جس آیت کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا جو واقعہ عجیبہ ہے اس کا تذکرہ ہے۔ یعنی سلیمان علیہ السلام کی جو موت آئی وہ واقعہ بھی انتہائی کیا ہے؟ عجیب ہے، اور اس واقعے کو عجیب بنانے کے پیچھے بھی بہت سی عبرتیں اور بہت سے اسباق اور بہت سی تعلیم بندوں کو دینا اور بہت سی چیزوں کو لے کر غلط فہمیوں کا ازالہ کرنا مقصود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ چنانچہ اس آیت کے اندر جو بات ہے واضح طور پر وہ تو یہ ہے کہ دیکھیے جب ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب ہم نے سلیمان کے موت کا فیصلہ کیا تو اس فیصلہ کرنے کے بعد سلیمان کو موت دے دیے جانے کے بعد جو جنات تھے جو سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے ان کو سلیمان علیہ السلام کی موت کا خبر تب ہوا جب ان کو موت کا جو خبر ہوا وہ بھی ہوا کس کے ذریعے؟ وہ ہوا دیمک کے ذریعے، کیڑے کے ذریعے، جس کو عربی میں دابۃ الارض کہا گیا۔ یہاں پر ہم لوگ دیمک کہتے ہیں نا، جو گھن لگ جاتا ہے، جو کیڑا ہوتا ہے جو لکڑیوں کے اندر لکڑیوں کو کھوکھلا کرتا چلا جاتا ہے، ان کیڑوں کے ذریعے لوگوں کو پتہ چلا، جناتوں کو پتہ چلا کہ سلیمان علیہ السلام کی کیا ہو گئی ہے؟ موت ہو گئی۔ اور اس وقت یہ بات واضح ہو گئی، میں آیت کا جو ترجمہ اس کو بھی پیش کر رہا ہوں، اور اسی وقت یہ بات واضح ہو گئی کہ جناتوں کو غیب کا علم نہیں ہوتا ہے، ورنہ اگر غیب کا علم ہوتا تو وہ لوگ جس مشقت کے کام میں پڑے ہوئے تھے، یعنی بیت المقدس کی تعمیر کے کام میں، وہ اس کام میں پڑے نہیں رہتے۔ ہوا یہ کہ جب سلیمان علیہ السلام کی موت کا واقعہ پیش آنے والا ہوا اور موت کا وقت قریب آیا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا کہ جس کے ذریعے سے جو کام سلیمان علیہ السلام جناتوں کے ذریعے لے رہے تھے وہ کام آسانی سے تکمیل تک پہنچ گیا۔ دیکھیے سلیمان علیہ السلام کے والد تھے داؤد علیہ السلام۔ حضرت داؤد نے بیت المقدس کی تعمیر شروع فرمائی۔ بیت المقدس جسے ہمارا مسجد اقصیٰ کے نام سے
جانتے ہیں کہ ان کا نام ہے بیت المقدس بھی اس کو کہتے ہیں, مسجد اقصیٰ بھی اس کا نام ہے. قرآن نے بھی یہی نام استعمال کیا, سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ. یہ مسجد اقصیٰ جو آج بھی بہت زیادہ موضوع بنا ہوا ہے اور جس کے اوپر مسلمانوں کا بھی دعویٰ ہے, یہودیوں کا بھی دعویٰ ہے, عیسائیوں کا بھی دعویٰ ہے. ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ سب سے زیادہ مقدس ترین مقام بیت المقدس اسی کا ہے, اور اسلامی نقطہ نظر سے تیسری سب سے عظیم الشان مقام اور تیسری سب سے بڑی مسجد وہ بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ ہے. سب سے زیادہ اہمیت کی حامل مسجد حرام ہے جو مکہ مکرمہ کے اندر موجود ہے. اس کے بعد سب سے زیادہ فضیلت مسجد نبوی کی ہے, اور اس کے بعد سب سے زیادہ فضیلت مسجد اقصیٰ کی ہے. اس مسجد اقصیٰ کی تعمیر کا کام شروع کیا حضرت داؤد علیہ السلام نے, اور داؤد علیہ السلام کے انتقال فرما جانے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ ذمہ داری اٹھائی, اور ان کے سر یہ ذمہ داری تھی کہ بیت المقدس کی تعمیر مکمل وہ کروائیں. اور بیت المقدس مسجد اقصیٰ کی تعمیر کوئی آسان کام نہیں تھا, تو انہوں نے اس کام کے لیے جناتوں کو استعمال کیا, چونکہ جنات بھی کیا تھے, تابع تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کے. یہ پیچھے باتیں یہ ساری آ چکی ہیں. تو اب ہوا یہ کہ میں نے یہ بات کل بھی آپ کو بتلائی تھی کہ ان لوگوں کے اندر سرکشی غالب ہے. کن کے اندر؟ جناتوں کے اندر سرکشی غالب ہے. یعنی یہ لوگ اطاعت سے زیادہ معصیت کے اندر یقین رکھتے ہیں. یہ لوگ باتوں کو نہیں ماننے کا ان کے اندر جذبہ زیادہ ہوتا ہے اطاعت و انقیاد کے مقابلے. سرکشی غالب ہوتی ہے, لہذا جناتوں کے ذریعے کوئی کام لینا آسان نہیں تھا. تو سلیمان علیہ السلام کا ڈر اور خوف تھا جس کی بنیاد پر جنات یہ مشقت والا کام, بھائی مسجد اقصیٰ کی تعمیر کرنا, بڑے بڑے پتھروں کو اٹھا کر لانا اور اس میں جوڑنا, پورا ایک تعمیر کا کام کوئی آسان تو ہوتا نہیں ہے. کل ہی مسجد ایک بن رہی تھی, ڈھلائی ہو رہی تھی, کتنا مشقت والا کام تھا. رات پوری گزر گئی, لوگوں کو دن بھر لوگ کھڑے رہے, مزدور لگے رہے, نوجوان لگے رہے, کتنا مشقت کا کام ہوتا ہے. کسی عمارت کی تعمیر کوئی آسان کام نہیں ہوتی. بیت المقدس کا کام, اور اس زمانے کے اندر جب اتنے زیادہ وسائل اور اسباب نہیں ہوا کرتے تھے. آج تو طرح طرح کی مشینری ایجاد ہو گئی ہے, اس کے ذریعے بہت سارا کام آسان ہو جاتا ہے. مسالہ بن جا رہا آسانی سے, مسالہ آسانی سے اوپر پہنچ جا رہا. وہ بات تو تھی نہیں, سارا کام ہاتھ سے کرنا تھا. تھوڑا سا مشقت والا یہ کام تھا, اور اس کام کو انجام کون لوگ دے رہے تھے؟ جنات دے رہے تھے. جناتوں کو اس کام کے لیے سلیمان علیہ السلام استعمال کر رہے تھے. تو ایک تو جناتوں کی طرف سے اتنے بڑے بڑے کارنامے کو انجام دینا, اسی طریقے سے بہت ساری چیزوں کے بارے میں جناتوں کا علم ہونا, اس سے دو طرح کی غلط فہمی بھی پیدا ہو رہی تھی. ایک تو عوام یہ سمجھتی تھی کہ جناتوں کو غیب کا علم ہے. جناتوں کو کیا ہے؟ غیب کا علم ہے. اور یہ بات بھی ہو سکتی ہے کہ جناتوں کو بھی اس کا کیا ہو, خوشگمانی ہو کہ ہمیں کیا ہے, غیب کا علم ہے, ہمیں ایکسٹرا پاور حاصل ہے, ہم ایسے کام انجام دے رہے ہیں جو عام طور پر انسان نہیں دے پاتے ہیں. تو اس سے بھی لوگوں کو کیا ہوتا ہے, تھوڑا سا یہ ذہن بنتا ہے کہ یہ لوگ بہت پاورفل مخلوق ہے. تو یہ ذہن و دماغ میں یہ بات بیٹھ رہی تھی جناتوں کی بھی اور عام لوگوں کی بھی کہ انہیں کیا ہے, غیب کا علم حاصل ہے, اور یہ لوگ طرح طرح کے کام انجام دے رہے جو انسان نہیں دے پاتا, طرح طرح کی باتیں بتلا رہے جو انسان عام طور پر بتا نہیں پاتا ہے. تو یہ خرابی بھی ان کے ذہن و دماغ کے اندر پیدا ہو رہی تھی. اب ہوا یہ کہ سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آ گیا. سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آ گیا. اب جب موت کا وقت قریب آیا تو مسجد اقصیٰ کی تعمیر, اہم تعمیر تو مکمل ہو چکی تھی, لیکن جو بڑی عمارتیں ہوتی ہیں اس کے اندر بہت سے چھوٹے چھوٹے کام بھی باقی رہتے ہیں. جو اہم عمارتیں ہوا کرتی ہیں اس کا ایک بڑا ڈھانچہ تو تیار ہو جاتا ہے, لیکن اس کی افتتاح کے بعد بھی, اوپننگ کے بعد بھی, استعمال کیے جانے کے بعد بھی بہت سارے چھوٹے چھوٹے کام فنیشنگ کے کیا ہوتے ہیں, باقی ہوتے ہیں. یہ کام باقی تھے. ابھی سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آ گیا اور ابھی مسجد اقصیٰ کا مکمل کام نہیں ہوا تھا. مکمل کام کا مطلب یہ ہے کہ فنیشنگ کا سارا کام نہیں ہوا تھا, اور یہ کام انجام دینا تھا کس سے ہو, جناتوں کو. اور جنات یہ سارا کام کس کے ڈر سے کر رہے تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ڈر سے.
اب سلیمان علیہ السلام کا انتقال کا وقت قریب آ گیا. اب اگر جناتوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو چکا تو یہ لوگ کام نہیں کرتے, کام چھوڑ کر یہ لوگ کیا کرتے ہیں, بھاگ جاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو یہ ترکیب بتلائی کہ آپ اپنے محراب میں داخل ہو جائیے اور ایک عصا کے سہارے سے اپنی عبادت کے اندر مشغول ہو جائیے. سلیمان علیہ السلام کا جو محراب تھا نا وہ شیشے کا تھا, باہر سے یہ چیز دکھتی تھی کہ اندر کیا ہو رہا ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے کیا یہ کیا کہ تیار وار ہو کر وہ اپنے محراب کے اندر داخل ہوئے, اور داخل ہونے کے بعد وہ عبادت کے لیے کھڑے ہو گئے اور اپنی عصا سے وہ سہارا لگا کر کھڑے ہو گئے, اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا. لیکن باہر سے دیکھنے والے کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں, عبادت کر رہے ہیں. لہذا جناتوں کو یہ علم نہیں ہوا کہ سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو چکا, اور وہ ان کو زندہ سمجھ رہے تھے. اور زندہ سمجھنے کی حالت میں وہ لوگ, ان لوگوں نے سارا کام بیت المقدس کا مکمل کیا. آئی بات سمجھ میں؟ اور جب یہ سارا کام مکمل ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ نظام بنا کہ دیمک جو ہے نا وہ ان کے عصا کے اندر لگ گئی, ان کی لاٹھی کے اندر دیمک لگ گئی, اور دیمک نے اندر سے کھوکھلا کر دیا اس عصا کو, جس کے نتیجے میں وہ عصا بھی گرا اور سلیمان علیہ السلام بھی گر پڑے. جب سلیمان علیہ السلام گرے تب جا کے جناتوں کو پتہ چلا کیا کہ ارے سلیمان علیہ السلام کی تو کیا ہو چکی ہے, موت واقع ہو چکی ہے. اب دیکھیے اس واقعے کے اندر بہت ساری عبرتوں کا سامان ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے. سلیمان علیہ السلام جیسا پیغمبر اور بادشاہ جس کو انسانوں کے ساتھ ساتھ جناتوں پر بھی کیا تھا, کنٹرول حاصل تھا, ان کو بھی موت سے چھٹکارا حاصل نہیں ہوا, ان کے اوپر بھی موت آئی. تو سب سے بڑی عبرت کی بات جو آئی وہ یہ آئی کہ موت کی حقیقت کو انسان کو اعتراف کرنا چاہیے کہ موت سے کوئی انسان بھاگ نہیں سکتا, خواہ وہ کتنا ہی بڑا دنیاوی اعتبار سے پاورفل ہو, خواہ اس کی سلطنت اور بادشاہت پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہو, خواہ اس کے کنٹرول میں انسان کے ساتھ جنات کیوں نہ ہو, لیکن موت سے کوئی اس کو بچا نہیں سکتا. ایک تو یہ بنیادی سبق سلیمان علیہ السلام کو موت دے کر دنیا والوں کو بتلایا گیا. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب کوئی کام کرنا رہتا ہے نا تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اعتبار سے نظام بھی بنا دیتا ہے. اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے. اللہ کو جب یہ مقصود ہوتا ہے کہ کوئی کام انجام پائے تو اس کے لیے اللہ اپنی طرف سے نظام بھی تیار کر دیتا ہے. دیکھیے اللہ کو یہ مقصود تھا کہ بیت المقدس کی کیا ہو, تعمیر کا کام مکمل ہو. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام بنایا کہ سلیمان علیہ السلام کے موت واقع ہو جانے کے بعد بھی اس کیفیت میں ان کو باقی رکھا کہ جنات کام انجام دیتے رہیں اور بیت المقدس کی تعمیر کا کام مکمل ہو جائے. یعنی اللہ جب چاہتا ہے تو اس کام کے لیے اللہ اپنی طرف سے انتظام بھی فرما دیتا ہے. لہذا اللہ پر توکل اور بھروسہ رکھنا چاہیے. انسان کو اپنے کام کو انجام دینے میں کس طرح بھروسہ رکھنا چاہیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر, کہ اللہ نے اگر ہمارے اور آپ کے مقدر میں یہ کام طے کر رکھا ہوگا تو اس کے لیے نظام بھی اللہ بنا دے گا. انسان کو اسباب کو لے کر بہت زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے. اس واقعے کے اندر دیکھ رہے ہیں ہم نے کیسے اللہ نے نظام بنایا کہ سلیمان علیہ السلام اپنے عصا پر کھڑے ہو کر عبادت کر رہے ہیں اور موت بھی واقع ہو گئی, لیکن 1 سال تک, آگے وہ بات بھی آئے گی, 1 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی حالت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو باقی رکھا, کیونکہ 1 سال کا کام بچا ہوا تھا. اور جناتوں کیسے پتہ چلا 1 سال تک وہ باقی رہے, وہ آگے میں بتلا رہا ہوں آپ کو. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی کام انجام دینا ہوتا ہے تو اللہ ہی اس کے لیے اسباب بھی پیدا کر دیتے ہیں. وسائل, یعنی عام طور پہ ہمارا آپ کا مزاج کیا ہے, کوئی کام ہم اور آپ کرنا چاہتے ہیں, سب سے پہلے ہم کس کی فکر مندی کرتے ہیں, اسباب اور وسائل کی. ارے بھائی کیسے ہوگا, نہیں ہو پائے گا, بہت مشکل ہے, ہم سمجھتے ہیں نا. یہ سب ہمارے اعتبار سے مشکل ہے, اللہ کے اعتبار سے کوئی کام مشکل نہیں ہے. اللہ کو اگر کوئی کام مقدر ہوگا اور اگر اللہ کی طرف سے کوئی کام کے کیے جانے کا فیصلہ کیا جا چکا ہوگا تو اللہ ہی اس کے لیے اسباب پیدا کرتے ہیں. انسان کے بس اور اس کے طاقت میں کوئی چیز نہیں. 2 بات. تیسری بات, اللہ جب چاہتا ہے کہ کوئی بات کسی کے سامنے واضح کی جائے تو اس کے لیے اللہ
بھی ایسا انتظام فرماتا کہ انسان سوچ نہیں سکتا ہے. لیکن جو سلیمان علیہ السلام 1 سال تک کھڑے تھے عصا کے سہارے، انہی کے موت کا علم جب پتہ بھی چلا تو کس چیز سے پتہ چلا؟ کیڑے کے ذریعے پتہ چلا. جبکہ اس کے مقابل میں ایک دیمک کے مقابلے میں جنات کتنی پاورفل مخلوق ہے، اس کے باوجود جنات اپنے پاور سے اس چیز کا علم نہیں لگا پائی. ان کو جو اس چیز کی طرف متوجہ کروائی وہ بھی کیا چیز تھی؟ ایک دیمک. کیا پتہ چلا؟ کہ معمولی سی معمولی شے بھی کبھی بڑے سے بڑے کام کو انجام دے سکتی ہے، اور معمولی سی معمولی شے کے سامنے بھی کبھی بڑی سی بڑی طاقت والی چیز بھی عاجز اور قاصر ہو سکتی ہے. یعنی جناتوں کا سارا طاقت، سارا غیب کے بارے میں علم ہونے کا دعویٰ سب دھرا کا دھرا رہ گیا. پتہ بھی چلا تو کس کے ذریعے پتہ چلا؟ دیمک کے ذریعے پتہ چلا. اور سب سے بنیادی جو چیز حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس واقعے کے ذریعے جو چیز واضح ہوئی، وہ جس کو قرآن نے خود کہا کیا؟ فلما خر تبینت الجن، جناتوں پر یہ بات واضح ہو گئی اللو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین، کہ اگر انہیں غیب کا علم ہوتا تو وہ لوگ اتنے بڑے مشقت کے کام میں پڑے نہیں رہتے. وہ تو سلیمان کے ڈر سے یہ کام انجام دے رہے تھے. اگر جناتوں کو غیب کا علم ہوتا تو ان کو یہ پتہ چل جاتا نا کہ سلیمان علیہ السلام کی موت ہو گئی. اس واقعے کے ذریعے جو غلط فہمی پیدا ہو رہی تھی لوگوں کے ذہن و دماغ میں جناتوں کے ذریعے بڑے بڑے کام کو دیکھ کر کہ انہیں کیا ہوتا ہے؟ غیب کا علم بھی ہوتا ہے، وہ واضح ہو گیا کہ انہیں غیب کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے ذات کو غیب کا علم نہیں ہے، خواہ وہ کوئی پیغمبر اور رسول ہی کیوں نہ ہو. پیغمبر اور رسول کو جو بھی غیب کا علم ہوتا ہے وہ اللہ کے ذریعے، وحی کے ذریعے ہوتا ہے. اللہ وحی بھیجتا ہے، وحی کے ذریعے ان کو غیب کا علم ہوتا ہے. ذاتی علم غیب کا صرف اور صرف کس کو حاصل ہے؟ اللہ. بغیر کسی سبب کے غیب کا علم، بغیر کسی ذریعے کے غیب کا علم، یہ صرف اور صرف کس کا خاصہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا خاصہ ہے. جناتوں کو بھی اس طرح کا علم نہیں ہونا. اگر کوئی آپ کو کوئی بابا کہتا ہے کہ میں جنات کے ذریعے تمہیں بتلا سکتا ہوں کہ تمہارے اوپر کس نے جادو کیا ہے، تم کیوں بیمار پڑے ہوئے ہو، تمہارا کاروبار کیوں نہیں چل رہا ہے، تو وہ جھوٹا ہے. کسی جنات کو بھی غیب کا علم نہیں ہوتا ہے. یہ آیت ہمیں اور آپ کو یہ بات بتلا رہی ہے. لہٰذا اس کے ذریعے سے اس زمانے کے لوگ کے ذہن و دماغ میں جو جناتوں کو لے کر تھوڑا الگ قسم کا تصور پیدا ہو رہا تھا، اس کو بھی اس واقعے نے 2-2-4 کی طرح صاف کر دیا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ان کو کوئی غیب کا علم نہیں ہوتا. اگر غیب کا علم ہوتا تو یہ لوگ جو سلیمان کے ڈر سے یہ کام انجام دے رہے تھے نہیں دے رہے ہوتے. آئی بات سمجھ میں؟ اب دیکھیے، اب جب دیمک لگنے کے بعد لکڑی میں لکڑی ان کی عصا گری، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ سلیمان علیہ السلام کی موت کا پتہ چلا تو جناتوں نے یہ کیا کہ ایک لکڑی، ایک عصا لائے وہ لوگ، اور عصا لانے کے بعد اس کے اوپر دیمک کا کیڑا ان لوگوں نے چھوڑا، اور 24 گھنٹے کے بعد دیکھا کہ 24 گھنٹے میں اس دیمک نے اس عصا کے اندر کتنے حصے کو ڈیمیج کیا، اور پھر اس کے ذریعے انہوں نے اندازہ لگایا کہ کتنا وقت گزرا ہوگا ان کی موت پر. تو انہوں نے یہ اندازہ لگایا کہ تقریباً 1 سال سے یہ دیمک اس عصا کو کھوکھلا کرتا چلا آ رہا. تب انہیں پتہ چلا کہ سلیمان کے انتقال ہوئے تو کتنا وقت گزر چکا ہے؟ تقریباً 1 سال گزر چکا ہے. تب انہیں پتہ چلا کہ ہم بھی کیا ہے؟ مخلوق ہیں. ہمارے پاس بھی جو بھی ہے طاقت اور پاور ہے، جو بھی علم ہے، وہ اللہ کے ذریعے ہی ہے. ہمارا خود کوئی کمال نہیں. یہی اصل حقیقت ہے. انسان کا کوئی کمال نہیں ہے. آپ کو اگر اللہ نے علم دیا ہے تو اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہے. آپ کے پاس اگر دولت ہے وہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہے. آپ کے پاس اگر عقل ہے تو اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہے. آپ کے ذریعے اگر کوئی کام، بڑا کام انجام پا جا رہا ہے تو وہ اللہ کی توفیق سے انجام پا رہا ہے. یہی حقیقت انسان کو بتلانا اصل اس واقعے کے ذریعے مقصود ہے. بہرحال اس طریقے سے سلیمان علیہ السلام کی موت کا واقعہ اس دنیا کے اندر پیش آیا. سلیمان علیہ السلام کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ جب انہوں نے بیت المقدس کی تعمیر مکمل کر لی، میں نے بتلایا نا کہ مکمل کام تو ہو گیا تھا لیکن فنیشنگ کا کام بچا ہوا تھا. وہ ان کے انتقال کے بعد 1 سال کے بعد وہ سارا فنیشنگ کا کام جناتوں کے ذریعے طے پایا. تو سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر مکمل کرنے کے بعد روایت میں آتا ہے کہ سب سے پہلے تو تقریباً 12,000 گائے بیل اور تقریباً 20,000 بکری اونٹ وغیرہ ذبح کر کے انہوں نے دعوت عام کی. بیت المقدس کی تعمیر کی خوشی میں تقریباً 20,000 بلکہ 32,000 جانوروں کی قربانی پیش کر کے انہوں نے دعوت عام کی اور سارے لوگوں کو انہوں نے دعوت دی.
اور سلیمان علیہ السلام نے اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کئی دعائیں کی ہیں. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر کی تو چند دعائیں کی، یا اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے، اس علاقے کو بت پرستی سے پاک کر دے، میری اولادوں سے یہ کام لے. اس طرح کی چند دعائیں کی حضرت ابراہیم علیہ السلام. اسی طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے چند دعائیں کی. ان میں سے روایت میں آتا ہے ایک دعا تو یہ کی کہ سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ یا اللہ جو بندہ بھی اس مسجد کے اندر اس مقصد سے آئے کہ اس کے گناہوں کی معافی ہو جائے تو اے میرے پروردگار آپ اس بندے کی گناہ کو ایسے معاف کر دیں گویا کہ وہ آج اپنی ماں کے پیٹ سے جنا ہو. یہ بیت المقدس کی انہوں نے دعا کی. لہٰذا اگر کوئی بیت المقدس وزٹ کرتا ہے اور اس ارادے اور مقصد سے وزٹ کرتا ہے کہ اس مسجد کے اندر دعا کر کے میں اللہ سے کیا کروں گا، اپنے گناہوں کی معافی مانگوں گا، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس بندے کے گناہوں کی معافی ہو جائے گی. اسی طریقے سے ایک روایت کے اندر تقریباً 5 چیزوں کا تذکرہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر مکمل کر کے تقریباً 5 دعائیں کی. اس میں ایک دعا یہ بھی تھی کہ جو بندہ اس مسجد کے اندر داخل ہو اپنے گناہوں کی معافی کے مقصد سے اس گناہوں کی معافی ہو. جو بندہ اس مسجد کے اندر داخل ہو اس کے اوپر امن و امان ہو. اس طریقے سے چند دعائیں تھیں جس کو سلیمان علیہ السلام نے اس مسجد کے لیے کی. لہذا روایت سے بھی ثابت ہے کہ انسان صرف اس مقصد سے کہ کیا کرنا ہے، اللہ کی عبادت کے لیے کسی مسجد کا وزٹ کرنا ہے تو 3 مسجد کا تذکرہ آتا ہے، ایک بیت اللہ، ایک مسجد نبوی اور ایک مسجد اقصی. یعنی جیسے مسلمانوں کے دل کے اندر یہ جذبہ ہوتا ہے کہ وہ بیت اللہ جائیں، مسجد نبوی جائیں، ویسے بیت المقدس میں بھی عبادت کی مقصد سے انسانوں کو سفر کرنا، مسلمانوں کو سفر کرنا چاہیے اور وہاں بھی جا کر اللہ کے سامنے آنسو بہانا چاہیے اور اپنی دعاؤں کی مغفرت کی دعا وہاں پر کرنی چاہیے اور سلیمان علیہ السلام کی دعا کا حوالہ دے کر اپنے گناہوں کو معاف کروانا چاہیے. یہ بیت المقدس کی فضیلت ہے. اس کے ذریعے ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی سے قرب بھی حاصل ہوگا اور بیت المقدس کی عظمت بھی دل کے اندر پیدا ہوگی. آج جو مسئلہ کھڑا ہے بیت المقدس کو لے کر اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ امت بیت المقدس سے بہت زیادہ دور بھی ہو چکی تھی. مسجد اقصی کی تاریخ، مسجد اقصی سے محبت اس درجے کا مومن کے دلوں کے اندر آج کی دنیا میں نہیں پائی جاتی تھی جتنا پائی جانی چاہیے تھی. وہاں جب بھی معاملہ خراب ہوتا ہے، متنازع مسئلہ ہوتا ہے، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، فساد برپا ہوتا ہے، تب ہم اس سے اٹریکٹ ہوتے ہیں. عام حالات میں ہمارے ذہن و دماغ میں جو تصور حرمین کو لے کر ہوتا ہے اس سے کچھ کم درجے کا تصور بھی مسجد اقصی کو لے کر موجود نہیں تھا. لہذا مسجد اقصی کی بھی تاریخ سے واقف ہونا چاہیے، مسجد اقصی کی تاریخ سے اپنے بچوں کو واقف کروانا چاہیے اور مسجد اقصی کو لے کر کیوں اختلاف ہے اور آخری زمانے میں حدیث کے اندر مسجد اقصی کو لے کر کیا کیا پیشین گوئیاں ہیں اس کی بھی معلومات ہمیں اور آپ کو حاصل کرنی چاہیے. مسجد اقصی ان مسلمانوں کی انتہائی مقدس ترین عبادت گاہ ہے اور اس سے محبت بھی دراصل ایمان کا ہی ایک درجہ ہے. لہذا مسجد اقصی سے بھی ہمیں اور آپ کو محبت کرنا چاہیے. اس کی حفاظت کے لیے جو کوشش ہو وہ کوشش بھی کرتے رہنا چاہیے. مسجد اقصی کی آزادی کے لیے بھی دعائیں ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے. ایک زمانے میں مسجد اقصی اور فلسطین والوں کے لیے ہندوستان سے بڑی خطیر رقم چندہ کر کے بھیجی گئی. ایک زمانے میں ہندوستان سے مسجد اقصی کے لیے جب 66-62 میں ساتھ جنگ ہو رہی تھی اس موقع پر کئی مدرسوں میں کئی مسجدوں میں یہاں چندہ ہوا ہندوستان کے اندر اور ایک رقم جمع کر کے فلسطین اور مسجد اقصی بھیجی گئی تاکہ وہاں جنگ کے اندر اس پیسے کا استعمال کیا جائے. یعنی مسلمانوں کا تعلق تو ہے لیکن تعلق تھوڑا کمزور پڑا ہوا ہے. آج بھی بہت سے عام مسلمان ہیں ان سے آپ مسجد اقصی کے بارے میں معلوم کریں گے ان کو صحیح طریقے سے لوکیشن کا پتہ نہیں ہے کہ مسجد اقصی دنیا کے کس نقشے پر قائم ہے. اس کا بھی علم ہمیں اور ہمارے بچوں کو نہیں ہے. لہذا اب ضرورت یہ کہ مسجد اقصی کا بھی تعارف اپنے بچوں کو کروایا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان سے باتوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.